تو وہ ادھر سے ادھر نہیں جاتے یا ادھر سے ادھر نہیں آتے. آخر ہم روکتے ہیں تو امریکہ جو جس کا مقبوضہ ہے وہ وہاں سے انہیں آنے کیوں دیتا ہے واپس؟ یہ امریکہ سے 2400 کلومیٹر کے بارڈر کو کیسے گارڈ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی حکومت پاکستان ڈٹرمنٹ بھی ہو, پوری کوشش بھی کرے, کیا ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں؟ کہ یہ ممکن ہے؟ یہ 20-30 لاکھ فوج وہاں کیسے کھڑی کی؟ پاکستان بے شمار آپ جو امریکہ اگر ان کے خلاف ایکشن کرتا ہے, کس کے خلاف ایکشن کرتا ہے؟ شاہ جی جو امریکن بیٹھے ہوئے ہیں, جو نیٹو فورسز بیٹھی ہیں, جو افغان نیشنل ان کی فوج ہے, افغان نیشنل آرمی کی, پھر وہ کیا کر رہی ہے کہ لوگ وہاں آزادانہ طور پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور وہاں اٹیکس کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. تو وہاں جو نیٹو فورسز بیٹھی ہے, جو افغان نیشنل آرمی ہے, جو امریکنز ہے, اور جو ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, سیٹلائٹ سے, وہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں نیٹو فورسز کو جو علاقہ ان کو تنگ کر رہا ہے, جہاں سے لوگ جا رہے ہیں, اس پر حملہ کر کے اور مقابلہ کرنے یقینی بنائے کہ کوئی سرحد پار سے نہ آئے, وہ اپنے علاقے کی سیکورٹی. قلندر صاحب, آپ کی جانب سے گزارش یہ ہے کہ جرمنی اس پالیسی کی مذمت کر چکا, فرانس اس کی مذمت کر چکا, ساری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے, اور جو افغان پاپولیشن ہے اس کا دیکھیں معاملہ کیا ہے. افغان نیشنل آرمی جو وہ بنا رہے ہیں اس میں صرف 1% پشتون ہے. پوری پشتون آبادی نے اس کا بائی کاٹ کر دیا. 1% تو مرسنری ہو سکتے ہیں, جرائم پیشہ ہو سکتے ہیں, مجبور لوگ ہو سکتے ہیں. پوری پشتون پاپولیشن نے بائی کاٹ کر دیا اس حکومت کا. سوال یہ ہے کہ امریکہ تو اب ہم پر حملہ آور ہے اور وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے, اس کی دھمکیاں جو ہیں وہ ان پر وہ عمل درآمد شروع ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے. یہاں پر بریک کر لیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس علاقے پر امریکہ حملہ کرتا ہے اس علاقہ, وہ علاقہ نہ آپ کے کنٹرول میں ہے, نہ وہاں آپ کی ریٹ ہے, نہ وہاں آپ کا قانون ہے, نہ وہاں کی چیزیں. نہیں شاہ صاحب, آپ پھر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ علاقہ ہم امریکہ کو لکھ کے دے دیں؟ وہ علاقہ ہمارا علاقہ ہے جس پہ اس نے قبضہ کیا ہے, ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں موقع ملے, ہمیں اپنا قبضہ اپنا علاقہ کر رہا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا, حملہ وہ بے گناہ شہریوں پہ کر رہا ہے. حملہ وہ ایک ایسے علاقے پر کر رہے ہیں جو پاکستان کے ہاتھ سے نکل کر طالبان کے پاس علاقے کا ہے. شاہ صاحب وہ کوئی چیز تو نہیں ہے, وہاں انسان مر رہے ہیں, آدمی مر رہے ہیں وہاں. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جو شاہ جی جن کو آپ طالبان کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹل جو ٹرائبل پاپولیشن ہے ان کی 2% بھی نہیں بنتی. اب مسئلہ یہ کہ وہ لوگ مسلح ہیں, ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں, ان کے پاس ہیپی ویپنز ہیں, اور پھر وہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے. آپ جرگوں کو اتنا بااختیار بنائے. یار وہ جرگے والوں کو تو وہ مار دیتے ہیں. کتنے مارے گئے جرگے کے؟ بہت سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں, لیکن قوم کو تو وہ نہیں مار سکتی. قوم اتنی مطلب اسٹرانگ ہے, اور اتنی اسٹرینتھ ہے ہر قوم کے اندر کہ وہ ان ملیٹنٹس کا مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن ان کی بیک پہ گورنمنٹ ہو, ایڈمنسٹریشن ہو, اور وہاں جو فورسز ہے وہ ہوں. آپ کے خیال میں ایک حال یہ ہے ہارون صاحب کہ وہاں کی شہری آبادیاں جو ہیں جو غیر حال ہی صرف ان کو اسلحہ دے دیا جائے؟ نہیں, ہر ایک کو ہاتھ میں اسلحہ نہ پکڑا دیا جائے, بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ میں نے ایک مرحلے پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کراچی کے بارے میں یہ سوچا کہ کارکنوں کو اسلحہ دیا جائے. اس پہ ڈیبیٹ ہوئی بڑی سیریس, کسی وقت اس کی تفصیل موقع ہوگا تو میں عرض کروں گا. یہ بڑا نازک معاملہ ہے, اسلحہ کس کو دیا جائے. جو وہاں لوگوں کے اندر کنسنسس بلڈ کیا جائے, انہیں بیدار کیا جائے. ان کا مسئلہ ہے, ان کی جانیں خطرے میں ہیں, ان کی اولادیں خطرے میں, ان کے گھر خطرے میں ہیں. سب سے اہم ان کو منظم کیا جائے, حکومت ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے نہایت سلیقے کے ساتھ, جیسے بنیر کا واقعہ انہوں نے بتایا ہے. اس کے بعد بنیر میں بقول کوئی واقعہ نہیں ہوا. شاہ جی سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آیا ہماری حکومت, ہماری ایجنسیاں, ہمارے وہ لوگ جن کے یہ ملیٹنٹس پروردہ ہیں, کیا وہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال ہے. اگر وہ اس میں سنجیدہ ہوں تو یہ ان بیت اللہ محسود سے لے کے فضل اللہ تک یہ جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں, جتنے بھی جنگجو عسکریت پسند ہیں, ان کو ختم کرنا حکومت کے 1 گھنٹے کا کام ہے, بشرط یہ کہ حکومت سیریس ہو. قادر صاحب ان کی بات سے نمبر 1 تو امریکہ کا یہ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ایجنسیاں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ کا کیا کہتے ہیں اس یہ؟ خیر ہماری ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں کہ نہیں سر, یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ ایک کہے گا کر رہی ہیں, دوسرا کہے گا یہ نہیں کر رہی. نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, نہ ان کے جو مخالف بات کرے گا اس کے پاس. ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے, لگتا ہے کہ اتنی پریشان ہو چکی ہے اور اس قدر کنفیوز ہے کہ اس کی کوئی واضح پالیسی نہیں بن رہی. اب مصیبت یہ ہے کہ ایک طرف سے امریکہ باقاعدہ حملہ آور ہے, اب اس طرف آتے ہی نہیں ہیں.
بات یہ ہے کہ اب ہمیں کیا امریکہ کی محنت سماجت کر کے اس کے ساتھ کو معاملہ بنانا چاہیے، اس کے ساتھ پرانے 60 سال کے تعلقات اور دوستی اور بغداد پیکٹ اور سیٹو پیکٹ اور فلاں پیکٹ ان کے سب کے حوالے دے کے کو بات کرنی چاہیے. ہماری جو طویل ایسوسیشن اور اب بھی یعنی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جیسے کہ بار بار ریفرنس ہوتا ہے کہ لیاقت علی روس نہیں گئے اور امریکہ گئے اور وہاں سے ہمارے تعلقات اس سے پہلے سے موجود تھے. تو آپ بتائیں کہ یہ امریکہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ دنیا کی واحد سپر پاور تو ہم پر حملہ آور ہو چکی ہے اور جتنی ضرورت پڑتی ہے اتنے وہ حملے کر رہی ہے باوجود ساری باتوں کے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے. میں پہلے آپ کو بتاؤں، میں اور قادر حسن صاحب آرمی چیف صاحب کی ایک بریفنگ میں تھے، ہارون صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا جی امریکنز ہمیں لا کے تصویریں دکھا دیتے ہیں، فلمیں دکھا دیتے ہیں کہ جناب یہ بندے آپ کے جا رہے ہیں، یہ حملہ کر کے آپ کے یہاں واپس بنا لیتے ہیں، آپ آگے بات کر لیں کیا کرنی ہے. شاہ جی میں تو کہتا ہوں بندے جاتے ہیں واپس آتے ہیں، لیکن آپ آرمی چیف کو کہہ دیتے کہ وہ امریکن سے یہ پوچھ لیں کہ آپ پھر آخر سرحد کے اس پار کیوں بیٹھے ہیں، کس طرح یہ لوگ یہی بات میں ان کی آگے کرنا چاہتا ہوں. آپ خدائی فوجدار ہیں یہ جو ہم پاکستان والے کہ ہم کسی ایک ملک سے یہ پوچھیں کہ اس نے افغانستان پہ قبضہ کیوں کیا؟ خدا فوجدار کا کیا مسئلہ ہے؟ شاہ جی بات یہ نہیں ہے، شاہ جی بات یہ ہے مگر جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے اپنی اوقات نہیں دیکھی. ہم لال قلعے پر جھنڈا لگانے گئے تھے، کشمیر گھما دیا، دوبارہ کوشش کی تو ہم کب لال قلعے پہ جھنڈا لگانے گئے تھے؟ ایک منٹ لال قلعے پہ ہم کس دن جھنڈا لگانے؟ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ ہر قبائلی جو ہے وہ افغانستان جاتا ہے لڑائی کے لیے. آدھی فیملی میران شاہ میں ہے تو آدھی خوست میں ہے، آدھی فیملی تورخم میں ہے تو آدھی جلال آباد میں ہے، آدھی فیملی باجوڑ میں ہے تو آدھی کنڑ میں ہے. تو سیٹلائٹ سے تو آپ کسی کی بھی تصویر دیکھیں، سیٹلائٹ اگر اتنا ایکوریٹ ہوتا ان کا اور ان کی انفارمیشن اگر اتنی ایکوریٹ ہوتی تو ابھی تک اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ کے پہلے تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ ملیٹنٹس کو ایک سپورٹ ہے، اس کے بعد آپ اب جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ سیٹلائٹ جو کہتا ہے وہ ملیٹنٹس کو سپورٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ سپورٹ ہے کہ وہ بقول ہے آپ کے کہ انہوں نے حکومتی عملداری کو چیلنج کیا ہوا ہے، قبضہ ہے ان کا. میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. یہاں اس پوائنٹ پر آپ قادر حسن صاحب لانا چاہتا ہوں کہ ان کا قبضہ ہے اس علاقے پہ. ان کا بات سنیں، وہ ان کا جب جی چاہتا ہے وہ آتے ہیں، آسمان سے آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. جی میں نے کہا تھا قبضہ ان کا بنا دیا گیا ہے، قبضہ ہے نہیں ان کا. یعنی ہم نے ان کا قبضہ بیٹھے بیٹھے تسلیم کر لیا ہے بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی بات کے. جیسے ایک زمین کا ٹکڑا ہم خالی کر دیں اور کوئی آدمی آ کے وہاں بیٹھ جائے، یہ بات بالکل نہیں ہے. بات یہ ہے سر، ابھی جب میں آ رہا تھا تو ہمارے جو ایمبیسیڈر ہیں واشنگٹن میں جناب حسین حقانی صاحب، ان کا ٹیلی فون آ گیا. اب وہ ان سے باتیں ہو رہی تھی، وہ اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم امریکیوں سے بات کر سکتے ہیں، مفاہمت کے ذریعے کوئی بات ہو سکتی ہے. اگر آپ ہم پاکستان میں اگر وہی ایک قسم کا اشتعال پیدا ہو جائے اور لوگ یہاں مارنے پہ اور جائیں تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کا مقابلہ جنگ میں مقابلہ، آج خبر چھپی ہے کہ ہم تو انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکہ کا کہاں مقابلہ. یہ کس نے کہا جی ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ یہ جناب آج کے اخبار میں مجھے اب نام یاد ہے. مالک صاحب اگر کوئی فاتر العقل آدمی یہ کہتا ہے، یہ کیا دلیل ہے کہ انڈیا تصور نہیں کر سکتا پاکستان پہ حملہ کرنے کا مقابلہ؟ انڈیا کی بات چھوڑے، بات امریکہ کی ہو رہی ہے. انڈیا تو امریکہ نے بٹھایا ہوا ہے کہ جب کبھی وہ ہماری جو فتوح آتا ہے نا 71 کی کارگل کی، بہت پیچھے رہ گیا. اسٹیٹ آف آرٹ میزائل ہیں، ایٹم بم ہے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ فیر پیدا کر کے روک دیا جائے. شاہ جی یہ بھی قبائلی علاقے کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں 1 ملین آرمی لے کے آئے تھے نا، 60-70 ارب روپیہ بھی انہوں نے خرچ کیا، 10 مہینے بیٹھے بھی رہے، حملہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں وہ حملہ کرنے آئے ہی نہیں تھے. وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ آپ کو دباؤ ڈالیں. شاہ صاحب 87 میں حملہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے 89 میں حملے کا فیصلہ کیا. انہوں نے اس دفعہ بھی حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ کر نہیں سکتے. جناب امریکہ آپ سے کچھ شرائط بنوانا چاہتا تھا، اس نے انڈین آرمی کو ہمارے بارڈر پہ کھڑا کیا اور مشرف صاحب جناب بغیر کسی شرط کے انڈینز واپس جا رہے تھے. امریکیوں نے ان سے کہا کہ بعض باتیں منوائی جا سکتی. شاہ جی آتے ہیں اس موضوع کی طرف. ہاں جی بات یہ ہے کہ ہم جس طرح شاہ صاحب ملک صاحب نے کہا کہ ہم چلو امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم خود کو ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری قوم اور مسلمان قوم تو کہتے ہیں. ہماری ایک فوج ہے، ہم ایک نیوکلیئر پاور